اکثر لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا جو بندہ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سے یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح طریقہ اور مجرب مکمل طریقہ کیا ہے 70% لوگ نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندے نماز فجر غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 70% لوگ نماز فجر میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی، محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا بھائی یعنی چچا داد بھائی اور امام اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے، لیکن دل میں محبت کے ساتھ نصیحت چھوڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحابہ نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اندازہ ایسا تھا کہ غصے میں بھی شفقت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کی زبان پر کوئی سخت بات نہیں آتی تھی بلکہ انداز ہی نصیحت کا ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ ایسی محبت کے ساتھ پہنچے کہ وہ زندگی بھر کے لیے سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ اٹھے تو ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی گونج باقی تھی اور وہ بار بار کہتے رہے، واقعی انسان جھگڑالو ہے لیکن میرے محبوب کا اندازہ کیسا پیارا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے اس کے بعد کبھی فجر کی نماز میں سستی نہیں کی۔ یہ واقعی ہمیں بتانا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بیداری کتنی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی نرمی اور محبت سے اپنے اہل بیت کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتوں کو میں نے آپس میں دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے گئے اور میں نے ایسا منظر دیکھا جو دل کو ہلا دینے والا تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں با جماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی
اذان سے مدینہ جاگتا تھا۔ جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی۔ پیارے ناظرین، وہ سجدے، وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول پاک کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان بھی ہوتی، یعنی کہ وہ اذان بھی ایسی ہوتی جو دلوں کو جگمگا دیتی، روح کو بیدار کر دیتی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور پاک نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا۔ نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ پیارے ناظرین، رسول پاک نے فرمایا، اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین، یعنی کہ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی کہ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ پیارے ناظرین، ہم کیا پا لیتے ہیں جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ اور مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعات سنت ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی پاک نے خود بھی فرماتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، عبادات ہی زندگی کا مقصد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نمبر 3، فلاح کا ذریعہ، اور جس کا ترجمہ ہے سورہ مومنون آیت 1 اور 2 میں، بے شک ایمان والوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فغن ہوتی ہے۔ صحیح بخاری، عبادات گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جمعہ دوسرے جمعے تک، یعنی دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی کہ مسلم قیام اللیل کی فضیلت، رات کی آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ عبادت کے لیے فوائد: نمبر 1، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل کی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دنیا اور آخرت میں سکون اور برکت ملتی ہے۔ نمبر 5، شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرض عبادات: نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادات، تہجد، نفلی روزے، صدقات، ذکر و اذکار، قلبی عبادات، اللہ کی محبت، توکل،
عبادات انسان کی اصل کامیابی ہے جو اسے دنیا کی فتنوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خالص عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان کی اصل منزل اور کامیابی ہے۔ یہ نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں اطمینان، برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں یعنی تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ 5 وقت کی نمازوں یعنی 5 وقت کی نماز گناہوں کو ایسے دور کرتی ہے جیسے نہانا جسم کو صاف کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ مسلم شریف یعنی کہ صحیح مسلم۔ رمضان کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ نبی پاک نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی کیونکہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت یعنی کہ قبولیت کی علامتیں اس میں ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے نفرت۔ جیسے انسان پڑھنے کے بعد انسان برے کاموں سے بچنے لگے یعنی رزق میں آسانی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کے لیے خدمت کا جذبہ۔ حقیقی عبادت انسان کو دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے۔ عبادت میں غفلت سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، علم حاصل کریں۔ عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ نمبر 2، صحبت صالحہ اختیار کریں۔ نیک لوگوں کی صحبت عبادت کی لذت بڑھاتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے توبہ۔ گناہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانا۔ جو شخص اللہ کے لیے خاص ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف یعنی صحیح مسلم۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار ان گنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کو احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے۔ ان مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر میں فرماتے ہیں، اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور سورۃ الخل آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتی ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلتی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، یہ زمین پر پھیلنے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات سے بھرے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتی ہوائیں، پرندوں کی دراریں، یہ لہلاتے کھیت، یہ سرسبز شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کی عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محو عبادت رہے، فرضی و نقلی عبادت بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحمت العالمین کی رحمت دیکھیے، وہ اپنے بندوں کی عبادت کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مرید نعمتوں یعنی کہ برکتوں اور بخشیوں کو بوچھار کر دیتا ہے۔ آئیں ذرا جائزہ لے کہ ہمیں عبادت کے صلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ عبادت اللہ کی قرب محبت کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں نبی پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ساتھ بھی میرا قرب حاصل کرنے کے لگے تو وہ اس سے محبت کرتا ہوں یعنی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ معلوم ہوا فرائض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، عبادات جنت میں پیغمبر کی
رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا تھا۔ میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کی اشیاء مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سوال کرو۔ میں نے عرض کیا میں نے آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا بس یہی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا تو تجھے اپنے نفس کے مقابل میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا نیکیاں، عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فجر ادا کر رہا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں پر یا کان تک اٹھا کر سینے پر، پھر ثنا یعنی سبحان اللہ سبحان اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان اللہ رب العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر 2 سجدہ کیا جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز فجر مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ پاک کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ، کسی کو کہہ دو کہ وہ آپ کو جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نماز فجر ضرور پڑھنی ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ دراصل آنکھ نہیں، یعنی کہ نیتیں بند ہوتی ہیں جب تم دل سے چاہو گے کہ رب تعالیٰ خود جگا دے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو بر وقت یعنی کہ برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا نماز کی ہو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار، تلاوات قرآن پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ رسول پاک خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر اور اذکار کرتے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن مجید پڑھو، اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہیے وہ سب کچھ انشاءاللہ وقت سب کچھ بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ پاک قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو
اور اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت موقدہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اسے نفاق سے بڑی عظمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں، ان کے متعلق سخت وعید بھی آئی ہے۔ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کی کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا مقصد طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ پاک سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست پریشانی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز تمہارے چہرے پر نور لاتی ہے، تمہارے رزق میں برکت لاتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا کرتی ہے، تمہارے دل کو سکون لاتی ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں، اور اللہ پاک کے قریب ہونے پر اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ پاک کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اب اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں، ماں باپ خود اٹھ جائیں تو اولاد بھی اٹھے گی۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں گے تو بچے بھی کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں نماز فجر کا اہتمام ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ اسی لیے برکتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسی لیے برکتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پرسکون اور تمہارے اعمال میں برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہو، کبھی سستی نہ ہو، کبھی سردی یا گرمی نیند کا غلبہ نہ ہو۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیں۔ اللہ پاک کے 99 میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔